جاتے جاتے ایک پیغام دیتا جاؤں میں بھی کہ جو بھی دوست، جو بھی شخص جس شعبے میں ہیں، وہ آپ محکمہ پولیس میں ہیں، محکمہ تعلیم میں ہے، بلدیات کے محکمے میں ہے، آرمی کے محکمے میں ہے، ایجوکیشن میں ہے یا صحافت میں ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، اپنے شعبوں میں ایماندار رہیں، مخلص رہیں، کسی کے اعلی کار نہ بنیں، جو ملکی سطح پہ آپ کو ڈیوٹی دی جائے اس کو منوان قبول کریں، اور ذہن میں صرف یہ بات رکھیں کہ کسی کے کہنے پر یا کسی سیاسی شخصیت یا کسی مذہبی شخصیت کے کہنے پر پاکستان کے دشمن نہ بنیں۔ آپ فلسطین کا حال آپ کے سامنے، چیچنیا کا حال آپ کے سامنے، برما کے مسلمان کا حال آپ کے سامنے، کشمیر کے مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے، انڈیا میں مقیم مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے، سوڈان کا حال آپ کے سامنے، اس طرح کئی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بوسنیا ہرزیگووینا کا مثال آپ کے سامنے، اور سب سے بڑھ کے یوکرین کی مثال آپ کے سامنے، کہ جن ملکوں کی افواج کمزور ہوئی ہے یا جن ملکوں کی افواج کے خلاف اس کے ملک کے عوام اٹھے ہیں، وہ ملک ہمیشہ نیست و نابود ہوئے ہیں۔ پاکستان اگر قائم ہے تو سیاستدانوں کی وجہ سے قائم نہیں ہے، پاکستان اگر قائم ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے قائم ہے، اور اس کے بعد اگر قائم ہے تو آپ کی پاک فوج کے حوالے سے قائم ہے، ورنہ اگر پاک فوج نہ ہوتی تو آج آپ کدھر ہوتے اور آپ کے سیاستدان ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس طرح کے غلط پروپیگنڈے کے اندر نہ آئیں، اور پاک فوج کے ساتھ اپنی جو محبت، اپنی وفاداری ثابت رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ رہو۔